گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو بڑا آسان ہو گیا دین. بھئی دین تو آسان ہی ہے. کس نے کہا دین مشکل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے الدین یسر کہ دین آسان ہے. میرے آقا کا فرمان ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا کہ آسانی پیدا کرو مشکل نہ پیدا کرو, خوشخبری سناؤ, مت گھبراؤ, لوگوں کو ڈراؤ مت. مگر وہ شخص جو شب برات کی عبادت کرنے کے بعد یہ خبر لے کے جائے گا کہ میرے اللہ نے مجھے پاک کر دیا ہے, میرے اللہ نے مجھے صاف کر دیا ہے گناہوں سے, اور میرا اللہ سے تعلق جڑ گیا ہے, میں اللہ کا سچا بندہ بن گیا ہوں, جو ان احساسات کے ساتھ شب برات کی عبادت کرے گا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوبارہ شیطان کے راستے پر جائے گا. ایک بات. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے, فرمایا اس رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. مکہ میں بڑے قبیلوں کے پاس بکریاں تھیں, مدینہ میں قبیلوں کے پاس, قبائل کے پاس بکریاں ہوتی تھی, لیکن جو بنو کلب قبیلہ تھا نا اس کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشبیہ دی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا کہ اس رات کیا عبادت کرنی چاہیے, معمولات کیا ہونا چاہیے, کیا مشاغل ہونے چاہیے. حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ایسے اٹھی تو حضور بستر پر نہیں تھے, یعنی میرے کمرے میں نہیں تھے. میں نے سوچا کہ حضور کہاں گئے ہوں گے, تو میں ایسے نکلی اور تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع پہنچ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہوئے, ہاتھوں کو ایسے اٹھائے ہوئے اپنی امت کے لیے دعا مغفرت فرما رہے تھے. اللہ اکبر. اب یہ جو شعبان کی 15 کو اپنے ماں باپ کی قبروں پر جانا, اعزاء اقارب کی قبروں پر جانا, استاد شیخ شاگرد مرید کی قبروں پر جانا, یہ سنت رسول ہے کہ آپ جائیے 15 شعبان کو قبرستان میں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جائیے 15 شعبان کو قبر میں ان کے لیے دعا کیجیے, ہاتھ اٹھائیے. یہ سنت رسول ہے, یہ میرے آقا کا معمول ہے کہ آپ 15 شعبان کو قبرستان جاتے تھے. اب رہی یہ بات کہ وہاں جا کر ہم چھڑی ڈالتے ہیں, پھول ڈالتے ہیں. اس کی وجہ بھی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کے جا رہے تھے, صحابی ساتھ بیٹھے تھے, تو سواری اچھلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اتر گئے, صحابی سے کہا پتہ ہے یہ کیوں میری سواری اچھلی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ. فرمایا یہاں ایک قبر ہے, اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا, تو اس کی نظر میری سواری کی نظر. احادیث میں ہے کہ وہ خچر تھا جس پر حضور جلوہ کرتے بیٹھے تھے, اس نے اس عذاب قبر کو دیکھ لیا, اس لیے بدک گیا. ہمیں جاؤ سامنے درخت سے 2 چھڑیاں توڑ کر لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 چھڑیوں کو میں سے ایک چھڑی ایک قبر پر, دوسری ایک قبر پر رکھ دی, اور فرمایا اللہ نے ان قبروں سے عذاب اٹھا لیے, اس لیے کہ یہ جو سبز چھڑی ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں, اور جب تک یہ تسبیح کرتی رہیں گی اس وقت تک اللہ ان کی قبروں سے عذاب کو اٹھائے رکھے گا. السلام صاحب, ایک طرف تو یہ روایات ہیں, یعنی قبرستان جانے کی بھی روایت ہے, اور اس رات میں بہت سی عبادات کرنے کی بھی روایت ہے, اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ اس میں کرتے ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس رات میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے, جہاں پر شمع جو ہیں وہ جلائی جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آتش بازی, ڈھول ڈھمکا, ڈانس, رقص, یہ بھی اس رات میں کچھ منچلے جو ہیں وہ کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا. وہ رات کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کا حکم دیا ہو, استغفار اور گناہوں کی